اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1969 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن مجید کا آغاز سورہ آل عمران کی 8ویں آیت سے ہوتا ہے، 3/8۔ آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس میں مرکزی موضوع تھا محکمات اور متشابہات آیات۔ دہرانے کی ضرورت نہیں، ملخصاً عرض کر دوں کہ میں نے بتایا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کچھ تو قوانین اور اصول ہیں جنہیں قانون کی زبان میں بیان کیا گیا ہے، اور قانون کی زبان متعین ہوتی ہے، الفاظ کے معنی لٹرل جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہاں اگر کہا گیا ہے قانون میں تو اس کے معنی ماں کے ہوں گے، حتیٰ کہ قرآن نے تو میں اور باپ کی منقوحہ میں بھی فرق کیا ہے، جسے آپ سوتیلی ماں کہتے ہیں۔ قانون کی زبان ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس میں مابعد الطبیعیات، میٹا فزیکل ایبسٹریکٹ ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں، بسیط حقائق خدا کے متعلق، اس کے علم کے متعلق، اس کے اقتدار کے متعلق، حیات آخرت کے متعلق، یہ چیزیں بھی اس میں آئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تشبیہاً بیان کی جا سکتی ہیں، ایلیگوریکل، میٹافوریکل، سملیز کے ساتھ۔ تو یہ حقائق جو تشبیہاً بیان کیے گئے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں، اور اصول و قوانین جن کو قانون کی زبان میں بیان کیا گیا ہے وہ محکمات ہیں۔ پھر یہ متشابہات ایسی ہیں کہ جوں جوں علم انسانی آگے بڑھتا چلا جائے گا تشبیہیں زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آتی چلی جائیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر علم انسانی کی وسعت و رفت سے ایک دن ایک متشابہ چیز محکم درجہ حاصل کر لے، متعین طور پہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا معنی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر قرآن میں یہ آیا ہے کہ یہ اجرام فلکی جو تمہیں نظر آتے ہیں، ہر ایک کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، علم الافلاک کے آگے جانے سے اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں کہ کیا بات قرآن نے یہ کہی ہے۔ تو یہ اس طرح سے قرآن کریم جوں جوں علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا، کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، یہ متشابہ آیات بھی محکم ہوتی چلی جائیں گی، علم انسانی کی بس حد کے اندر رہتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک باتیں ابھی رہ گئی ہیں، وقت ہو گیا تھا، اس سلسلے میں ان کا سامنے لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اپنی تمام آیات کے متعلق کہا ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ، 11/1، 11/1، وہ کتاب کے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک طریق ہے کہ جو چیزیں تشبیہاً استعارتاً بیان کی گئی ہیں، آہستہ آہستہ علم انسانی کی وسعت کے ساتھ وہ محکمات کی شک میں، فہرست میں داخل ہوتی چلی جائیں گی، یوں قرآن کی ہر آیت محکم بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی آیات کے متعلق کہا کہ انہیں محکم بنایا گیا ہے، لیکن ایک اور مقام پر انہیں متشابہات بھی کہا گیا ہے، 39/23۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، یہاں یہ عجیب چیز سامنے لایا ہے، وہ کتاب متشابہا مثانی، اس کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں آیات کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، محکمات اور متشابہات۔ سورہ
ہود کی جو پہلی آیت میں نے ابھی پیش کی اس میں کہا ہے آیات محکمت آیات ہو، محکم بنایا. یہاں کہا گیا ہے کتاب متشابہ مثانی، یہاں متشابہ مثانی کے مقابل میں آیا ہے، وہاں محکمات کے مقابل میں متشابہات آیا تھا. یوں معنی متعین ہوتے ہیں قرآن کی آیات کے، یہاں مثانی کے سامنے آیا ہے متشابہ. مثانی دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لانے سے کہتے ہیں. بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضد کو سامنے لایا جائے تو خود وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. سچ کے مقابلے میں جھوٹ، جھوٹ کے مقابلے میں سچ. جوں جوں آپ جھوٹ کے نقصانات بیان کرتے جائیں گے سچ کے فوائد خود بخود سامنے آتے چلے جائیں گے. قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ازداد کے ذریعے سے معانی متعین کیے ہیں. نور و ظلمات آپ دیکھیں گے قرآن میں، روشنی اور اندھیرا، ظل و حرور، دھوپ اور سایہ، اندھا اور آنکھوں والا، بہرا اور سننے والا، جاہل اور عالم، ایک دوسرے کے سامنے ازداد سے وہ لا کر تو یوں معانی کو واضح کرتا ہے. یہ تو مثانی ہو جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ایسے الفاظ مرادفات لاتا ہے، مثلا کتاب نور و ہدن. کتاب نور ہے، ہدایت ہے، کتاب مبین ہے. ایک ہی چیز ہے، اس سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ وہ اور لاتا ہے. مرادف اس لیے نہیں کہا کہ مرادف کے معنی ہوتی ہیں ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ. جو زبان جامعہ ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، اس میں مرادف ہو ہی نہیں سکتے. ایک معنی کے لیے دو لفظ کیوں؟ عربی زبان میں جنہیں مرادفات کہا جاتا ہے، اگر آپ اس زبان کی تہ تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر شیڈ کا ایک فرق ضرور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی انہی معانی کے لیے دو لفظ زبان کا نقص ہے. قرآن کی زبان عربی کی تو کیفیت یہ ہے کہ ایک اونٹ کے لیے 1000 نام، تلوار کے لیے قریباً 700 لفظ. تو آپ یہ کہیں گے نا کہ پھر یہ مرادف نہیں تو کیا ہے؟ لیکن زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ ان میں سے دو لفظ بھی ان معنوں میں مرادف نہیں ہیں کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہ ہو. ان کے معنی میں بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے. اور اسی لیے عربی عرب پر جن کو عبور ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ جو ذرا سا فرق ان میں ہوتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ قوم یوں ہی شاعری کرنے والی نہیں تھی. شاعری کے اندر تو ضرورت پڑتی ہے محض وزن بیت کے لیے، قافیے کے لیے، ردیف کے لیے. شعر کا وزن جو ہے ایک لفظ سے پورا نہیں ہوتا، تو کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ وزن پورا ہو جائے، معنی وہی کے وہی ہوں. فارسی میں تو ہو سکتا ہے کہ شہد اور انگبین اس کے ایک ہی معنی ہوں، عربی زبان میں تو یہ نہیں ہو سکتا. وہاں تو ان دونوں کے اندر فرق ہوگا. اس لیے قرآن نے مرادف نہیں کہا، متشابہن کہا ہے، ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کتاب مبین، اسے نور کہا، اسے ہدایت کہا، اسے مبین کہا. الفاظ ملتے جلتے ہیں. روٹس کے اعتبار سے جب آپ معانی پر غور کریں گے تو ان میں کچھ شیڈ کا فرق نظر آئے گا، بڑا لطیف اور حسین فرق. تو کہا یہ کہ کتاب ہم نے یہ نازل کی، اس کے مطالب کو سمجھانے کے لیے کبھی تو ہم ایسے الفاظ لائے کہ جو ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے، ان سے معانی واضح کیے ہم نے. اور عربی زبان میں تو ایک اور خصوصیت ہے، واو جس کے معنی اور ہوتے ہیں، اینڈ ہوتا ہے، عطف جس کو کہتے ہیں، کنجنکشن جسے کہتے ہیں. عربی زبان میں اس واو کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں، اور اس واو کے ایک معنی تفسیری اسے کہا جاتا ہے. یعنی درمیان میں یہ واو آتی ہے اور اگلا جو فقرہ ہوتا ہے وہ پہلے فقرے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. متشابہات یہ بھی ہے، ملتے جلتے ہوئے الفاظ میں معانی کی وضاحت کرنا.
اور متضاد الفاظ لا کر معانی کو نکھار کر سامنے لانا، یہ دونوں طریقے ہوتے ہیں مطالب کے واضح کرنے کی۔ یہاں کہا گیا یہ کہ کتابم متشابہم مثانی، یہاں متشابہن مثانی کے مقابل میں آیا ہے، اس لیے یہاں اس کے یہ معنی ہوں گے۔ وہاں متشابہ محکمات کے مقابل میں آیا ہے، اس لیے وہاں وہ معنی اس کے ہوگی۔ اور جہاں قرآن نے کہا ہے کہ احکمت آیاتہ، اس کی تمام آیات کو ہم نے محکم بنایا ہے، تو وہ اپنے اپنے مقام پہ ہر آیت محکم ہے۔ ہاں آج ان میں سے کوئی آیت متشابہ کی فہرست میں کیوں نہ داخل ہو سکتا ہے کہ علم انسانی جوں جوں بڑھتا چلا جائے گا، یہ متشابہات محکمات کی صف میں آتی چلی جائیں گی، اور یوں جیسا قرآن نے کہا تھا کہ ہم اپنی نشانیاں تمہیں عالم انفس آفاق میں دکھاتے جائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہاں کہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے، حق ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کے طریقے قرآن کریم نے بتائے۔ یہ جو پچھلا موضوع تھا اس کے تسلسل میں نے یہ عرض کیا، 8ویں آیت اب ہمارے سامنے آتی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو یقیناً انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کرے گا، تیرا یہ وعدہ ہے اور تیرے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ قرآن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، نوع انسانی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو للناس کہا ہے، آپ پوری انسانیت کی طرف آئے۔ قرآن کو ذکر للعالمین کہا ہے، حضور کو رحمت للعالمین کہا ہے، خدا کو رب العالمین کہا ہے۔ یہ انسانیت جو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، طبقات میں تقسیم ہوئی ہے، نسلوں کے اعتبار سے اس میں امتیازات کیے گئے ہیں، وطنوں کے اعتبارات سے اس میں خصوصیات برتی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کی خود پیدا کردہ ہیں۔ یہ تفرقے، یہ امتیازات کہ جنہوں نے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، یہ مفاد پرستیاں ہیں جنہوں نے کہ انسانیت کو اس طرح ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ قرآن کریم پوری نوع انسانی کو ایک خاندان اور ایک شجر کی شاخیں قرار دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کا منتہا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان تفرقوں کو مٹا کر انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کر دیا جائے، اس کی ایک عالمگیر برادری بنا دی جائے۔ میں کہتا ہوں آج ہی یہ جو قوموں کے خواہ خواہ کے لیے ذہنوں کے اندر ہم نے اپنے ایک امتیازی خطوط کھینچ رکھے ہوئے ہیں، یہ امتیازی خطوط اگر مٹ جائیں، آپ دیکھیے دنیا میں کتنا امن قائم ہو جاتا ہے۔ کسی سے پوچھا جائے کہ یہ قوم کی تفریق کی بنیاد کیا ہے، بتا نہیں سکتا، لیکن اس قسم کی ایک معہوم سی بنیاد یا محض ذہن میں کھینچی ہوئی لکیر، اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ جہنم بنی ہوتی ہے۔ دو قومیں ایک دوسرے کے سامنے بھیڑیوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں سالے۔ انسان کی کتنی بڑی توانائی، وقت، صلاحیتیں محض اس لیے بیکار جا رہی ہیں، بیکار نہیں جا رہی، تقریبی نتائج پیدا کر رہی ہیں کہ اس نے خام خواہ تفریقات کے لکیریں کھینچ رکھی ہیں اپنے ذہن کے اندر انسان اور انسان میں فرق کرنے کے لیے۔ اس قسم کی کوئی تفریق نہیں قرآن کی روح، تفریق ایک ہی ہے، شریف انسان، بدمعاش انسان۔ وہ تفریق بھی یہ کوئی مستقل طور پہ لکیر نہیں کھینچ دیتا، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کے اعمال، ان کا کردار اس اعتبار سے اس میں وہ لکیر کھینچتا ہے، اور یہ لکیر تو کھینچنی پڑتی ہے۔ وہ اصلاح کی کوشش کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو قانون کو توڑتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو شرفاء کی حد میں لیتے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ نوع انسانی کو ایک مرکز پہ جمع کر دے گا۔ اسی لیے اس کے قوانین، اس کے اصول عالمگیر ہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی نسل کے لیے نہیں۔ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بڑی یقینی چیز ہے۔ یہ دور آنا ہے اس دور میں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، ہماری ایک بھول تو یہ ہے کہ ہم ہر اس قسم کی آج جو قرآن میں آتی ہے اسے ہم مرنے کے بعد قیامت تک اٹھا رکھتے ہیں، اور پھر جیسا کہ میں بار بار دہرایا کرتا ہوں، مرنے کے بعد کی زندگی ہمارا جزو ایمان ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں
کہ ہر ایسی بات جو ہمیں وہاں اٹھا رکھیں. یہ اٹھا ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ بڑا آسان طریقہ تھا یہ. اس کے لیے یہاں کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس کے لیے اگر کہیں کہ یہاں یہ ہونا ہے تو اس کے لیے وہ قوم کے جو اس کتاب کے وارث ہونے کی ذمہ دار بنتی ہے اس پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. یہ ان ذمہ داریوں سے گریز کی راہیں تراشنا ہے کہ ہم ہر ایسے پروگرام کو کہ جس کے نتائج یہاں مرتب ہونے ہیں قیامت پہ اٹھا رکھتے ہیں وہ اللہ میاں خود مرتب کرتا چلا جائے گا. جس نے الناس کے لیے کہا ہے کہ وہ جامع الناس ہے, انسانیت کو نقطے پہ جمع کرتا ہے, وہ قوم جو اس کتاب کی وارث ہے اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ کہنے کو 72 اور پھر حقیقت 72,000 فرقوں میں بٹی ہوئی. میں نے یہ شاعری نہیں کی جو 72,000 کہا ہے. آپ ٹٹول کے دیکھیے گا یہاں 2 مسلمانوں کا اسلام جو ہے اس کا تصور ایک نہیں ہوتا. گروہ بندی اور بات ہے. ان گروہوں کے اندر جو لوگ متوسل ہیں ان کو بھی الگ بلا کے دیکھیے, الگ الگ ذہنوں کے اندر آئے گا. خدا کا تصور ایک نہیں ہے اس قوم کے اندر. تفرقوں کی تو یہ کیفیت ہے. ان کے ہاں یہ نہیں بتا سکے یہ لوگ مسلمان کسے کہتے ہیں. معلوم ہے نا آپ کو, معین انکوائری کمیٹی کی رپورٹ چھپی ہوئی رکھی ہے. سارے ملک کے حضرات علماء کرام, جوہرا سے نہیں وہ پوچھ رہے تھے, علماء کرام سے یہ سوال ہو رہا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں. وہ اٹھا کے دیکھیے رپورٹ. متعدد تو وہ تھے کہ جنہوں نے جواب ہی نہیں دیا. انہیں کہنے لگے صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, آف ہینڈ اس قسم کا کوشچن آپ نے کر دیا, اس کے لیے نوٹس ملنا چاہیے ہمیں. یہ لکھا ہے اس میں. جنہوں نے بیان کیا ہے ان میں سے کسی ایک کا جواب دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. اس سے بڑی قیامت بھی کسی قوم کی ہوگی کہ اس کے وہ لوگ جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ نہ بتا سکے مسلمان کسے کہتے ہیں. اور جب یہ نہ بتا سکے تو پھر اسلام کسے کہتے ہیں, وہ تو سیدھی سی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک جتنی بار اسلام اسلام کا نام دہرایا جاتا ہے کم ہی کوئی لفظ اور ہوگا جو استعمال کیا جاتا ہو, اور جتنا مبہم ممہوم اس کا ہے کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہوتا. کوئی نظام ایسا نہیں, کوئی قانون ایسا نہیں جسے آپ متفق علیہ کہہ سکیں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ جس قوم کے ذمے یہ تھا کہ وہ الناس کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرتی, اس قوم کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان میں کے 2 فرد ایک نقطے کے اوپر جمع نہیں. لیکن یہ سوال یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے, یہ کر دیتے تو یہ آسانی سے ہو جاتا, بہت سے نقصانات سے انسانیت بچ جاتی. یہ نہیں کریں گے, خدا کا کائناتی قانون اسے کرے گا, لیکن پھر وہ کائناتی قانون تو جھکڑ کی طرح آیا کرتا ہے, آندھی کی طرح آیا کرتا ہے, لیکن ہو کے رہے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. کیا کیا چیزیں ہیں جو راستے میں حائل ہوتی ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیء. جو انکار کرے گا, جو اس کے راستے میں ٹھہرے گا, جو سرکشی برتے گا اس سے, اس صداقت سے کہ انسانیت کو ایک نقطے کے اوپر جمع ہونا ہے, جو بھی اس راستے میں کھڑا ہوگا, کہا وہ جذبات کیا ہیں جن کی بنا پہ وہ کھڑا ہوگا. اولاد کے معنی صرف بیٹے بیٹیاں نہیں, یہ نسل پرستانہ گروہ بندی جو ہے یہ راستے میں ٹھہرتی ہے. اور دوسری بڑی چیز جو ہے انفرادی مال کی پرست, یہ نہیں ملنے دیتی انسانوں کو آپس. ہر شخص کی ذاتی جائیداد, باپ بیٹوں کو آپ کرتا ہے, بیٹے باپ کو گولی مار دیتے ہیں. کبھی غریب آدمی کا بیٹا یہ نہیں کرتا اور غریب باپ بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کرتا, ان میں بڑی محبت ہوتی. یہ جو چیز بنیادی طور پہ ملنے نہیں دیتی, آپ اس کی تہ میں دیکھیے قرآن کہتا کیا ہے. ایک تو گروہ بندی اولاد سے ہی شروع کر لیجئے, اپنی اولاد اور بھائی کی اولاد. انہوں تو شریکہ کہتے ہیں پنجابی. الفاظ کے معنی دیکھیے بدلتے کیسے ہیں. جنہوں نے ان کی محبت کے اندر ان کے خاندان میں شرکت کرنی تھی, اشتراک ہونا تھا, اس اشتراک کے لیے لفظ شریکہ ہمارے ہاں جو یوز ہوا ہے سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ تو شریک ہو نا جی. اور پھر یہ شریک بھی اس قسم کا کہ اپنی باہیں نہیں چلی جاوے, شریک دا الکارا جڑا وہ چلا جاوے, یعنی رسا وہ جس میں باندھی ہوئی ہوتی ہے بھینس, کہ اپنی خواہ بھینس چلی جائے, وہ شریک جو ہے اس کا جو رسہ ہے وہ چلا جائے تو خوشی ہوتی ہے, خواہ ہماری بھینس ہی کیوں نہ ساتھ چلی جائے. شریک
شرکت، مشارکت، اشتراک، انگریزی میں کہوں گا تو فتویٰ لگ جائے گا کفر کا، اسے ہی تو سوشل کہتے ہیں، سوسائٹی بنتی اس سے ہے۔ لیکن جہاں گھر کے افراد خاندان جو ہیں ان کی شراکت کو شریکہ کہا جائے، وہاں اس قسم کی سوسائٹی بنانے کو کفر کیوں نہ کہا جائے گا؟ ان کا تو ایمان ہی تفرقوں کے اوپر ہے، ان کی مسجدیں فرقوں کے اوپر ہیں۔ یہ انسانیت کو ایک نقطے پہ کام جمع کرے گی جو نماز میں ایک نقطے پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ عزیزان من، پبلک میٹنگ ہو رہی ہو، اس کے اندر سارے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، کوئی تفرقہ نظر نہیں آتا۔ اذان ہوئی صاحب، یہ جو سارے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے اٹھ کے ٹولوں میں بٹ گئے، کچھ اس مسجد کی طرف، کچھ اس مسجد کی طرف، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ اللہ نے بلایا تھا انہیں، خدا کے گھر میں جمع ہوئے تھے، یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو عام انسان تھے، اب یہ متقی پرہیزگار بننے کے لیے اٹھے ہیں۔ سیکولرزم کی بنا پہ تو ایک مجمع میں، اور یہ مذہب کی آواز کے اوپر جو اٹھے ہیں تو یہی 10 ٹولوں میں بٹ گئے ہیں۔ جس قرآن نے ایک مسجد کے اضافے کو مدینے میں کہا تھا کفر ہے، یہ ارصاد ہے، خدا کے دشمنوں کے لیے کمی گاہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ کیوں؟ تفریقم بین المومنین، وہ مسجد جو مسلمانوں میں کو فرقے میں بانٹ دے، تفریق کر دے، قرآن کہتا ہے کفر ہے، وہ مسجد نہیں، وہ تو کمی گاہ ہے جس کے اندر دشمن چھپے بیٹھے ہوتے۔ یہ قوم انسانیت کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرے گی، انسانیت فطرت کے قانون کے مطابق مار مار کے انہیں کو لے آئے گی، پھر یہ تو ہو سکتا ہے، یہ خود نہیں اٹھیں گے تو یہ ہوگا۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، کیا بات قرآن کہا جاتا ہے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ایندھن والی بات جو ہے نا بڑی اہم بات ہے، غالباً اس سے پہلے بھی آ چکا ہے لیکن لفظ کیونکہ اب آیا ہے پھر دوہرا دوں اس کو۔ اقبال نے اپنے بڑے حسین انداز میں یہ بتایا ہے کہ یہ بات کیا ہے جو ایندھن۔ تو کہتے ہیں میں آسمان پہ گیا سیر کرنے کے لیے، وہاں ایک گائیڈ ساتھ لے لیا فرشتہ، اس نے سب کچھ وہاں دکھایا، اور جنت اور یہ حوریں اور غلمان اور یہ عرش اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی تھا، دیکھتا چلا گیا دیکھتا چلا گیا۔ اس نے کہا چلیے اب واپس، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ جہنم تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اسے میں نے کہا کہ بھئی ایک جھانک ذرا اس کی بھی، جہنم کی بھی۔ تو کہنے لگے چلیے، میں ساتھ گیا تو بڑا بچتا ہوا کہ اس کی لپٹ، اس کے شعلے پتہ نہیں جیسے تنور میں سے بھڑکتے ہیں کہاں تک آئیں، وہ ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کے اس نے کہا یہ جہنم ہے، کہنے لگے میں نے دیکھا بالکل یخ بست، ٹھنڈا ایک تنور۔ میں نے کہا کہ اس کے متعلق تو ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بڑی آگ یہاں ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، اور تم اسے دکھا رہا ہے یہ تو ٹھنڈا ہے، اس کے شعلے کہاں ہیں، اس کی آگ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو ٹھنڈا ہی ہے، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ بڑی عجیب چیز ہے جی، اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ یہاں خدا نے تو کوئی آگ نہیں بڑھا رکھی ہوئی، ہر آنے والا اپنے اعمال کے انگارے اپنے ساتھ لاتا ہے، جتنے اس میں داخل ہوتے جاتے ہیں انگارے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے زندگی بنتی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ دیکھا عزیزان من، وقود النار کی بات کیسے سمجھ میں آئی؟ جہنم کے ایندھن، اس کی آگ بھڑکانے والے۔ کون سا منبع ہوتا ہے اس آگ کا؟ کہاں سے یہ بھڑکتی ہے یہ آگ؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، خدا کی آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں، جسموں کے جلانے والی بات نہیں، دلوں کو لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ایک دوسرے کے پاس نہیں آپ کو آنے دیتی، یہ وہ آپ کے سینے کے اندر نفرت کی، عداوت کی، بغض کی، کینے کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جہنم وہاں جا کے نظر آئے گا۔ وہ کہتا ہے ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود، جس قیامت میں ہر آن سانس لیتے ہو اس کو نہیں دیکھتے، انتظار کر رہے ہو، اور جو انتظار کرتا جائے گا اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے یہ وقود النار جو کہا ہے،
یہ جہنم کہاں ہے؟ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون کی قوم کے انجام کی طرح، ان اقوام کے انجام کی طرح کہ جنہوں نے ہمارے قوانین سے انکار کیا، دیکھو وہ کس جہنم کے اندر جلے، یہاں اس دنیا کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ اس طرح قرآن نے ساتھ ہی دوسری آیت میں مانے واضح کر دی ہے کہ وقود النار کہاں ہے، وہ نار کہاں ہے، وہ جہنم کہاں ہے۔ یہیں سے جنت اور جہنم شروع ہو جاتی۔ زندگی تو ایک مسلسل ندی کا نام ہے عزیزان من، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اس سے بکھرے نہیں کیے جا سکتے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اقوام سابقہ کی تاریخ پر نگاہ ڈالو، تمہیں پتہ چل جائے گا جنہوں نے انسانیت میں تفرقے کرنے کی شروع کیے ان کا انجام کیا ہوا۔ فرعون کا سب سے بڑا جرم کیا گنایا ہے قرآن کریم نے؟ سورہ قصص کی پہلی آیت، چوتھی آیت، غالباً 28/4، میں دیکھ لوں جی، 28/4، ان فرعون علا فی الارض، فرعون کا تو لفظ ہی ایک سرکشی اور بغاوت اور علو کے اوپر، تکبر کے اوپر ہے۔ علا فی الارض، بڑی سرکشی اس نے اختیار کی تھی۔ کیا کیا تھا وہ؟ اتنا بڑا جرم عظیم کیا تھا اس نے؟ وجعل اہلھا شیعاً، وہاں کی آبادی کو گروہوں میں، پارٹیز میں تقسیم کر دیا تھا اس نے۔ اللہ، انسانیت میں تفریق پیدا کرنا عزیزان من، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا؟ سب سے بڑے مفسدین کے متعلق شروع میں سورہ بقرہ میں یہی ہے نا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جنہیں ملانے کا خدا نے حکم دیا تھا ان کو وہ منقطع کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں۔ وہ فرعون کا سب سے بڑا جرم تھا۔ جعل اہلھا شیعاً یستضعف طائفۃ منہم، کیا بات ہے! یہ کیا کرتا رہتا پھر؟ کبھی ایک پارٹی کو کمزور کرتا ہے، اس کو اوپر چڑھا دیتا، پھر اس کو کمزور کر دیتا ہے، اس کو اوپر چڑھا دیتا۔ کیا سیاست فرعونی ہے صاحب! کیسے ہوتا ہے یہ؟ پارٹیاں کس طرح سے اوپر چڑھاتا ہے، نیچے گراتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ سیدھا سا ہے، جو سب ابنا ہو، یفتائی و نساء ہو، جسے نیچے گرانا ہوتا ہے وہ ابنائے قوم جو اس کے ہوتے ہیں، جن میں ذرا ابھرنے کی وہ دیکھتا ہے صلاحیت، خودداریاں جن میں دیکھتا ہے، شرافتیں دیانتیں جن میں دیکھتا ہے، ذرا کر کے رکھ دیتا ہے ان کو۔ ان کی قوم کے زنخے جو ہوتے ہیں ان کو ابھار کے اوپر لے آتا ہے، تو یہ کرتا ہے جاؤ اس کی طرف۔ اس نے تباہی مچا رکھی ہے، ایک چھوڑ دو پیغمبر بھیجنے پڑے اس کے لیے، انسانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا۔ کہا کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے اس بات کو کہ انسانیت ایک ہے، گروہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، پکڑ لیا خدا نے ان کو، یوں ہی نہیں پکڑتا وہ، بذنوبہم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان کا ترجمہ تو ہم گناہ کر دیتے ہیں، اور پھر گناہ کا تصور جرم سے الگ ہے ہمارے، جیسا کئی دفعہ میں نے دہرایا ہے۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا گناہ گار بندہ، آسی پر معاصی مذنب، ترجمہ اس کا جرم ہے۔ آسی پر معاصی جرائم پیشہ کو کہتے ہیں۔ یہ جو بڑے فخر سے نیچے اپنے نام کے لکھا کرتے ہیں ان سے کہیے صاحب اپنی زبان میں بات کیجئے نا، خط جو سارا اردو میں لکھا ہے نیچے لکھیے نا عبد الرحمان یا جو کچھ بھی ہے، بجائے اس کے کہ مذنب وہاں لکھیں، آسی لکھیں، لکھیے عبد الرحمان جرائم پیشہ۔ دیکھیے پھر کس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسے آنکھیں بند کرتا ہے انسان حقائق کی طرف۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان الفاظ کا ترجمہ ہم نے گناہ کیا۔ گناہ کہنے سے دل کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا جو جرم کہنے سے ہوتا ہے۔ یہ بڑی گہری چیز نفسیاتی ہوتی ہے عزیزان مان، الفاظ کا بدل دینا، اور سارا پھر ہی یہ ہے الفاظ کو بدل دیجیے، عبادت کے معنی پرستش کر لیجیے، معاملہ ختم، 2 رکعت نماز فرض، قصہ ختم۔ عبادت کے معنی قانون کی اطاعت کیجیے، دیکھیے ذمہ داریاں کتنی آتی، الفاظ یوں بدلے جاتے۔ پھر ذنوبہم، یاد رکھیے، ذنب، عصیان، عدوان، اسم، جرم، الگ الگ معنی لیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں جامع چیز ہے ایک ذنب، بڑی عجیب چیز، وہ چیز جو کسی کے پیچھے ایسے چپکی ہوئی ہو کہ وہ جہاں جائے وہ ساتھ پیچھے لگی ہوئی جائے۔ یہ جانور کی دم کو کہتے ہیں۔ ہر عمل جو آپ سے سرزد ہو اس کا نتیجہ آپ کے پیچھے چپکا ہوا، جائیے کہاں جاتے ہیں، وہ دم پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ کیا بات ہے قرآن کی!
یہاں خاص لفظ تو عصیان عدوان اسم نہیں لایا، وہ جامع چیز کہنی تھی نا. مختلف نوعیت کے جرائم انہوں نے کیے تھے، مختلف شکلوں میں ان کے انجام سامنے آئے تھے. تو ایک بات نہیں کہی اس نے، بذنوبہم یہاں کہا ہے. ہر وہ قانون شکنی کا جرم جس کا نتیجہ یوں پیچھے لگا ہوا تھا جیسے جانور کے پیچھے دم لگی ہوئی ہوتی ہے، جہاں جائے ساتھ چپکی ہوئی ہے. اور عمل تو نتیجہ تو ہمیشہ عمل کے بعد آتا ہے، پہلے عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، یاد رکھیے. لیکن ہوتا ہے ایسے جیسے دم چمٹی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح سے ایسے عواقب جو ہے ان کے لیے ذنوب کا لفظ آتا ہے. اس میں وہ بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو دوسروں نے کسی کے ساتھ چپکائی ہوئی ہوں، مختلف قسم کی تہمتیں، الزامات جھوٹے، ان کے متعلق بھی. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ فتح میں آتا ہے نا، تاکہ خدا تمہیں لیغفر ذنب کا ما تقدم من ذنب کا و ما تاخر، وہ جس آیت کے معنوں کے اندر پھر وہ ان کے ہاں پھیر پڑا، ذنب کے معنی انہوں نے گناہ کیا، وہاں پھر یہ بات اٹھی کہ خدا یہ کہتا ہے کہ رسول سے کہ خدا تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. رسول کے متعلق یہ بھی عقیدہ کہ معصوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس آیت کے معنی اگلے اور پچھلے. تو وہ یہ چیز ہے کہ معانی کے اندر ہم جاتے نہیں. وہاں یہ چیزیں ہیں کہ ان دشمنوں نے جو آج تک تیرے خلاف اتہامات باندھے ہوئے ہیں، غلط الزامات لگائے ہوئے ہیں، بے حد برا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں آج تو ہم سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے یہ حلیہ کیا بگاڑتا ہے ایک شریف آدمی کا. چیخ اٹھتا ہے وہ انسان. کہا کہ یہ جو فتح عظیم تمہیں حاصل ہو رہی ہے مکے کی، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اس قسم کے الزامات جھوٹے جو تیرے خلاف لگا کے انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کر رکھا تھا، اس سے حفاظت کا سامان مل جائے گا. تم گناہوں کی بخشش کا سوال نہیں تھا عزیزان من، گناہ کا لفظ ہی وہاں نہیں. بات جب آئے گی تو میں عرض کروں گا پھر تفصیل. یہاں اس کے معنی ہے عواقب. وہ ہے نا کذبوا بآیاتنا، تکذیب آیات کے جو نتائج اور عواقب ہیں انہوں نے ان کو پکڑا. اور یہ ہے جس طرح سے کہ انہوں نے اپنی آگ بھڑکائی جس میں خود جل کے بھسم ہو گئے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. ہاں، یہ جو تمہارے مخاطب اس قدر مخالفت کرنے والے، سرکشی برتنے والے، کفرہ کے معنی صرف انکار کرنا یا کفر کرنا ہی نہیں ہوتا، سرکشی برتنا بھی ہوتا ہے، مخالفت کرنا بھی ہوتا ہے. ان سے کہہ دو کہ اپنی قوت پہ اتنے نازاں نہ ہوں، اپنی دولت کے نشے میں بدمست نہ ہوں. آخر الامر فیصلہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ خدا کے صحیح قوانین کے مطابق کون سی جماعت چل رہی. زیادہ وقت نہیں لگے گا. ستغلبون، بہت جلدی تم دیکھو گے کہ کس طرح سے تم مغلوب ہوتے ہو. اور اس مغلوب ہونے کے بعد کہا کہ تم کس طرح جہنم کے کنارے پھر اکٹھے کیے جاتے ہو. یہ جو ہے سا، یہ عربی زبان کا سین، ان کے معنی ہے کہ عنقریب یہ بات ہو جائے گی. تو پھر یہ جہنم کے کنارے پہ یہ کھڑا ہونا جو ہے اس کے گرد، وہ اس دنیا کا جہنم ہے، ذلت اور خاریوں کا جہنم، جس میں یہ شکست کھا کھا کے بدر کے میدان میں، حنین اور احد کے میدانوں کے اندر یہ اتنے بڑے سرکش قریش جو تھے، کداب آل فرعون، ان بڑی بڑی قوموں کے کی طرح، یہ ہے جس طرح سے مغلوب وہ ہوتے ہیں. اور یہ ہے وہ جہنم جہاں وہ لا کے کھڑے کیے جاتے ہیں. وبئس المہاد، اتنی بری جگہ ہے پھر وہ رہنے کی، ٹھہرنے کی. اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں ستغلبون کہا، تحشرون کہا، یہ اسی دنیا کے اندر ان کی مغلوبیت تھی، یہی ان کا ذلیل و خوار ہونا تھا. اگلی ہی آیت میں بات واضح کر دی. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. کل ہی بدر کے میدان میں جو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں، کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ خدا کے قوانین کی تکذیب کرنے والی جماعت اتنی بڑی کثرت کے باوجود، اتنی بڑی قوت کی فراوانیوں کے باوجود، ساز و سامان کی زیادتی کے باوجود کس طرح سے ذلت آمیز شکست کے عذاب میں محفوظ ہوئی تھی. کل بدر کے میدان میں تم نے دیکھ لیا تھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے ہوتا ہے. دیکھا عزیزان من، یہ جہنم یہاں کا جہنم ہے،
یہی اس کے کنارے پہنچانے والی بات ہے. اگلی آیت نے یہ بات واضح کر دی ہے. فئتان التقطا، فئتن دو گروہ، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلا. قریب قریب ہر درس میں یہ اصطلاح آئے گی، آتی چلی آ رہی ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فی سبیل اللہ کا تو مفہوم ہمارے سامنے نہیں آتا. یہ خالی سبیل جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، وہ آگے چل کے جب سردی میں ٹھٹھرتی ہے تو چھبیل ہو جاتی ہے. پھر قرآن میں آپ دیکھیے مختلف مقامات کہاں یہ چیز آئی ہے. یہ جو جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، مدینے میں آ جانے والوں سے یہ کہا کہ مکے میں جو مسلمان رہ گئے ہیں جنہیں اس قدر وہاں ستایا جا رہا ہے، تم سنتے نہیں ہو کہ وہ کس طرح سے درد انگیزی سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے رہنے والوں نے ظلم کے کمر باندھ رکھی ہے. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، اپنی طرف سے کوئی ہمارا حامی بھیج، اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار بھیج. یہ کہہ کے کہا کہ تم ان کی پکار سنتے نہیں ہو. یعنی حالانکہ وہ ربنا کہہ رہے ہیں، انہیں چاہیے تھا نا کہنا کہ سرکار وہ تو آپ کو بلا رہے ہیں کہ تسی ساڑھے گال مارتے پے ہو. ربنا کہہ رہا ہے، اسے پکار رہے ہیں. رب کہہ رہا ہے ان سے کہ سن نہیں رہے کہ وہ ہمیں کس طرح سے پکار رہے ہیں درد انگیزی سے. تم کیوں نہیں اٹھتے فی سبیل اللہ جنگ کرنے کے لیے؟ اپنے مفادات کے لیے تو ہر ایک جنگ کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اپنی قوم کے لیے ہر ایک جنگ کرنے کے لیے اٹھے گا، اپنی گروہ کے ساتھ بھی ہر ایک جنگ کرنے کے لیے اٹھے گا. مظلوم کی فریاد کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانا اور دشمن کی گولی اپنے سینے میں لے لینا، اسے محفوظ کر دینا، یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے. عزیزان دیکھتے ہیں اللہ کی راہ کے معنی کیا ہوتے. قرآن نے تو اس معاملے میں جہاں تک لے گیا، اصلاح کے قدم آپ دیکھیں کس طرح قرآن اٹھا رہا ہے. عربوں کے ہاں جنگ کا جذبہ محرکہ مال غنیمت ہوتا تھا. ان کے ہاں کا رواج یہ تھا میدان جنگ میں جو قوم غالب آئے پھر سپاہی جو لوٹ لے وہ ان کا، حتیٰ کہ دشمن کے قیدی بھی ان کے غلام، ان کی عورتیں، ان کی لونڈیاں، انفرادی طور پہ جو کوئی لوٹ لے. یہ لوٹ کا جذبہ تھا کہ جو ان کے لیے جنگ کے اوپر ان کو آمادہ کرتا تھا. جس نظام نے جنگ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے کہا ہو اس میں لوٹ کا جذبہ محرکہ تو رہ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا سورہ توبہ، سورہ انفال میں جو کہا ہے کہ یاد رکھو مال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے. انفرادی لوٹ سپاہیوں کی ختم کی. ایک ہی جنگ کا جذبہ محرکہ تھا عربوں کے ہاں، غنیمت کا مال. غنیمت کا مال جب یہ کہہ دیا کہ تمہارا نہیں ہے، وہ بھی تمہاری اجتماعی ملکیت ہے، انفرادی جذبہ تو کوئی بھی باقی نہ رہا. اور جن کے دلوں سے یہ جذبے نکالے عزیزان من، 7 سال کی عمر میں کم از کم 82 جنگ اور چھوٹے چھوٹے سرائے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اس قوم نے یہ کیے، اس جذبے کے ماتحت یہ کیے تھے. میں کہتا ہوں جو آخری جذبہ ان کے ہاں موجود تھا غنیمت کا، وہ بھی نکال دیا گیا تھا. پھر یہ کون سا جذبہ تھا جس کے لیے یہ اس طرح سے مصروف جہاد رہتے تھے؟ وہ کہ مظلوم کی آواز جہاں سے آتی اس کے لیے یہ جانے دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. وہ سورہ حج کی آیت کہ تمہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے اگر ہم سرکش انسانوں کو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں سے ان کی مدافعت نہ کریں تو یہودیوں کے قومیں، عیسائیوں کے گرجے، راہبوں کی کوٹھڑیاں، ان میں سے کوئی دنیا میں باقی نہ رہے. یہ فی سبیل اللہ جنگ ہے عزیزان من. غیر مسلموں کے معابد کو بچانے کے لیے جنگ. مظلوم کی آواز جہاں سے بھی آئے، آواز تو عزیزان من نہ مومن ہوتی ہے نہ کافر ہوتی ہے، آواز تو صرف آواز ہوتی ہے. ظالم کی للکار ہوتی ہے، مظلوم کی پکار ہوتی ہے. مظلوم کی آواز کے اوپر اٹھنا بلا امتیازی سمر کے پکارنے والا مظلوم مومن ہے یا کافر، اپنوں میں سے ہے یا دوسروں میں سے. اپنوں کے لیے تو ہر ایک اٹھتا ہے. تو جو کام انسانیت کے مفاد کے لیے کیا جائے اسے قرآن کی اصطلاح میں فی سبیل اللہ کہتے ہیں. کہا یہ کہ ایک گروہ ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے اٹھا تھا، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ.
जामिया चीज। दूसरा ग्रोह ये था जो इस तसव्वुर से इनकार करता था कि वाह दूसरों की खातिर उठ के जंग लड़ना। आज भी ये कहते हैं कि साहब दूसरों की आग के अंदर कूदना कौन सी अक्लमंदी है? अक्लमंदी तो नहीं है। अक्लमंदी तो ये है कि दूसरों को अपनी आग में झोंक दो। हाँ जी, अब डिक्शनरियां नहीं बननी चाहिए ना इन अल्फाज के लिए। बहुखरा काफिर हो तुम, यहाँ अजीब चीज कुरान ने कही। आगे चल के सूरह अनफाल में सूरह जंग बदर के जहां तफासील कि हम बादल के निजाम के ऊपर गालिब आएंगे, उस यकीन मोहकम का नतीजा ये था कि तादाद के एतबार से वो 3 गुना थे, ये उन्हें अपने से दुगना सा ज्यादा देखते ही नहीं थे। क्या बात है, यकीन मोहकम। रायल आम यहाँ देखिए कुरान क्या कहता है कि सामने खड़े हैं, गिन सकते हैं, 1000 होता ही कितना है जिनको गिनना मुश्किल हो, गिन सकते हैं। आ रहा था वो लश्कर, उनको मालूम था कितने आ रहे हैं, ये सब कुछ था, लेकिन वो यकीन मोहकम कि हम इन पर गालिब आके रहेंगे, ये यकीन उनकी आंखों में उन्हें दुगने से ज्यादा दिखाई नहीं रहा। यूं फर्क पड़ जाता है निगाह का बिया बनाने। ये जो है कि दुगनों पे कामयाबी तुम्हें हो जाएगी, ये है सूरह अनफाल में 8/66, 8/66। वहां ये चीज है कम दिखाई देने लगे। ये है वहां 8/44। ये यहाँ इस 8/44 में कुरान ने कम दिखाई देने वालों की 2 नौयतें बयान की, तो बड़ी गहराइयों में जाता है अजीजान मान ये कुरान। कहता है एक तो इस यकीन मोहकम के मुताबिक कि ये बादल के निजाम के लिए उठे हैं, इंसानियत की तकरीब और तबाही के लिए खड़े हुए हैं, हम हक को लेकर खड़े हैं, अपनी खातिर नहीं लड़ रहे, इंसानियत की खातिर लड़ रहे हैं। इससे ये जज्बा पैदा होता है कि जितनों पर कामयाबी हासिल होने का यकीन होता है, दुश्मन उससे ज्यादा नजर ही नहीं आता, इससे हौसले बढ़ते हैं ना। तो कहता है इसके मुकाबले में वो कुरैश थे, उन्हें ये कम नजर आते थे तो ये कम ही, लेकिन उनके मुतल्लिक कहा है कि निखवत और तकब्बुर इतना था कि वो कहते थे कि हैं ये है क्या। कहता निगाह का ये फर्क था कि जब इस निगाह से आप दुश्मन के मुतल्लिक कहेंगे कि है क्या, ये मार मार के इनका भुर्जे निकाल दिया जाएगा, सब हमारे पास इतना असला, हमारे पास इतनी कुव्वतें, इतना जत्था हमारा, ये चीज जो है वजह शिकस्त हो जाया करती है। लेकिन ये चीज कि हम हक पर हैं, इसलिए कोई बात नहीं है कि अगर वो ज्यादा है हम इन पे जरूर गालिब आके रहेंगे। निगाह का फर्क जो है आप देखिए नताइज में कैसे फर्क पैदा कर देता है। 8/44 में ये चीज कही। यहां कहा है कि वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रि मन यशाअ। चलिए यहां वही चीज आ गई कि इसमें तो खुदा की नुसरत शामिल है, और मन यशाअ का वही माने जो मैंने कहा हुआ। जब भी जिम्मेदारियों से आपने गुरेज किया, मन यशाअ के माने किए, खुदा जिसे चाहता है दे देता है। ठीक है, शिकस्त खाई, भाई क्यों जम के क्यों नहीं लड़े? साहब अल्लाह ने कहा था कि हम अपनी नुसरत जिसे चाहते हैं देते हैं, जिसे चाहते हैं नहीं देते हैं, उसने नहीं दी, शिकस्त हो गई। शिकस्त भी अपना कसूर है। और इसके लिए कि इस मुकाम के ऊपर जाकर जिम्मेदारी अपनी ना हो, ये एक बात बड़ी गहरी सी है, गौर से सुनने के काबिल है, गलत मफहूम इसका ना लिया जाए। आगे चल के जो ये चीज है ना कि ऐसे वक्त में जिम्मेदारी हम पे ना आके पड़े कि शिकस्त क्यों हुई, उसके लिए एक बड़ा मासूम सा, एक बड़ा मुकद्दस सा हरबा होता है कि साहब ये जो हमें कामयाबी भी हुई है सब हमने तो इसमें नहीं किया, कुछ खुदा का फजल था जिसकी वजह से ये हो गया। बज़ाहिर आप देखेंगे तो ये बात बड़ी वर्चुअस सी नजर आती है कि ठीक है साहब अपने लिए नहीं ये चीज कह रहे, खुदा के फजल से ये चीज हुई साहब, जो कुछ भी हुआ वो इसलिए कि कल को जब शिकस्त होनी है तो उस वक्त ये कहा जाए उस वेले वहां से रखे हैं हथियार, वरना उस वक्त तो पूछा जाएगा ना। बड़े दूर रस अकले फरेबकार के दलाइल होते हैं बरादरान अज़ीज़, ये दाम हमरंगे जमी होता है, बड़ी मोमिनाना फिरासत चाहिए। आप देखिएगा इसके अंदर कितना तकवा और नेकी झलकती है कि साहब देखिए ना, क्रेडिट ही नहीं लेते अपनी फतेह। ये चीज थी अजीजान मन जो मैंने 65 की जंग के बाद कही, और मुझे पता है कि बेगाने तो एक तरफ
اپنے بھی نادان دوست جو تھے انہوں نے بھی مجھ سے یہ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے محاذ جنگ کے اوپر ان زیارت گاہوں کی جا کے پھر خود زیارت کی، اور وہ ایسی زیارت گاہیں عزیزان من آپ کے اس اہل پاکستان کے لیے کم از کم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدس زیارت گاہیں ہیں۔ ان خاک کے ذروں کی زیارتیں کیجیے جہاں یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے اٹھے تھے۔ وہاں میں نے جا کے دیکھا کہ یہ خیال پھیلایا جا رہا ہے، بڑا معصوم، بڑا مقدس، بڑا نیک، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی کہ نہیں صاحب یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہاں آگے بڑھے تو افسانے آ گئے، وہی سفید گھوڑیوں والے، سبز اماموں والے، یعنی ان جان ساروں نے، ان مجاہدین نے، یہ جو اتنی تھوڑی تعداد کے باوجود اتنے بڑے دیو ہیکل بھارت کے سامنے یوں جا کے کھڑے ہو گئے، 17 دن تک انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو فتح کیا۔ کہا یہ کہ صاحب اس کا کریڈٹ تمہیں حاصل ہی نہیں، کسی نے یہ افسانے گھڑے، کسی نے ایک جملہ بول دیا، یہ تو سارا صاحب خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ خود ان کے دلوں کے اندر یہ خیال راسخ ہو گیا کہ ہم نے نہیں یہ کچھ کیا۔ آپ دیکھیے گا نا کہ اس کا آخر جا کے نتیجہ کہاں نکلنا تھا، یہاں اگر خدا نہ کردہ کسی مقام پہ شکست ہو تو وہی صفر جو ہے یہاں کام آ جائے گی ان کے لیے۔ میں نے کہا سب غلط، یہ جو تم نے کہا ہے یہ تو بے نصر ہی میں یہ شاہ، جس کو وہ چاہتا ہے وہ اپنی نصرت دیتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جو اس کی مدد لینا چاہتا ہے، نصرت لینا چاہتا ہے، وہ اس کو مدد اپنی دیتا ہے۔ میرا ترجمہ نہیں عزیزان من، اپنا ترجمہ کرنا تو شرک ہے قرآن کی روح سے۔ یہاں جو کہا ہے سورہ انفال کی اتفاق سے آیت سامنے آ گئی، اپنے سے دگنوں کے اوپر تو کامیابی کی۔ ہم نے کہا کہ تمہیں وعدہ دے رکھا تھا، تمہارا یقین محکم تھا کہ تگنوں کو بھی دگنے ہی دیکھ رہا تھا، اس قدر وہاں۔ اور پھر واللہ یؤید بنصرہ من یشاء۔ اب دیکھیے نصرت خداوندی جو ہے ان کو ملتی ہے، من یشاء کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت 45 سامنے لے آئیے، 8/45۔ 44 میں وہ بات ہے جس میں کہا ہے کہ دگنے تمہیں دکھائی دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں، تم یوں غالب اور منصور اور فاتح وہاں ہوئے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب دشمن کے مقابلے میں آؤ، دیکھیے خدا کی نصرت کس طرح مل رہی ہے۔ جب دشمن کے مقابلے میں آؤ فاثبتوا، جم کے کھڑے ہو جاؤ، استقامت سے کھڑے ہو جاؤ، ثبات ہونا چاہیے تمہارے پاؤں کے اندر۔ دیکھ رہے ہیں نصرت خداوندی کس کو مل رہی ہے؟ وہ تو خود اپنی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا مفہوم دے رہا ہے۔ فاثبتوا، ایک بات، واذکروا اللہ کثیرا، میں نے بتایا ہوا ہے۔ اب جو ذکر ہمارے ہاں آگے ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، جنگ وہاں ہو رہی ہے، ذکر حجرے کے اندر ہو رہا نہیں۔ بات اس کے تو معنی یہ ہیں قانون اور قاعدے کو ہر وقت سامنے رکھنا، ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ہر وقت پیش نظر رکھنا۔ میدان جنگ میں بھی اوجل نہ ہونے دو، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، سب غلط ہے۔ جنگ کا میدان یہاں یکسر جذبات ہی جذبات کام دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، وہاں بھی قانون خداوندی کو نگاہ سے اوجل نہ ہونے دو۔ اور اس جنگ میں ہمارے ان مایہ ناز فرزندوں نے کس طرح سے قانون خداوندی کو اوجل نہیں ہونے دیا تھا عزیزان من، اور تفصیلیں تو چھوڑ دیجیے ان کی۔ میں کہتا ہوں یہ چیز جنگ میں ہمارے وہی نوجوان گئے ہوئے تھے جنہیں اس سے پیشتر ہم نے ٹیڈی بائے کیا کیڑے ڈال رکھے تھے ان کے اندر۔ ان کی کیفیت یہ تھی، ایک تو یہ چھوڑ دیجئے کہ وہ میدان جنگ میں کس طرح سے لڑے، اور ہم اس زمانے میں بھی حجروں سے باہر نہیں نکلے۔ یہ ٹیڈی بوائز، یہ نوجوان، یہ جن کے متعلق ہم نے مشہور کر رکھا تھا کہ دنیا بھر کی جتنے عیوب و فواحش ہیں سب کا مرکب ہے یہ، ان کے متعلق عزیزان من میدان جنگ میں انہوں نے یہ شہر فتح کیے، ان شہروں کے اندر کی آبادیاں قبضے میں آئیں، ان کی عورتیں وہاں موجود تھیں۔ ہم سے نہ پوچھیے، جنگ کے بعد بھارت کے وزیر دفاع چون نے وہاں کی پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اس 17 دن میں پاکستان کی فوج کے کسی شخص نے ہماری کسی عورت کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور جیتے رہو۔
ہمارا سر اونچا ان میدانوں کی فتوحات سے نہیں ہوا برادران، اس اعلان اور اس اعتراف سے ہوا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہا، یوں تو عام طور پہ بھی تم سامنے رکھتے ہو خدا کی ان احتیاطات کو، خدا کی ان پابندیوں کو، ان قواعد کو، جنگ میں کہا اس کی بڑی ضرورت پڑ جائے گی۔ عزیزان من، اور تو اور دشمن کا مال و متاع ان کی عورتوں تک ہاتھ میں آئی ہوئی ہوں، کوئی ان کا اس وقت محافظ نہ ہو، یہاں تمہارے اوپر بھی کوئی نہ دیکھنے والا ہو، فوجی ساری ہوتی ہے، اس وقت خدا کے اس قانون کو سامنے رکھنا دنیا کی ہر عورت کی عصمت کی محافظت میرا فریضہ ہے۔ یہ ہے فاذکروا اللہ کثیرا فاثبتوا، ثابت قدم رہو اور دیکھو خدا کے قوانین کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو، لعلکم تفلحون، یوں کامیابی ملے گی تمہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اپنے نظام کی، اس کے مرکز کی جو خدا نے تمہارے لیے مقام کیا ہے۔ اطاعت جنگ کے دوران میں تو اطاعت اور بھی شدید ہو جاتی ہے عزیزان من۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں کسی قسم کا ذرا بھی تنازع نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، یاد رکھو شیرازہ بکھر جائے گا۔ تذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، استقامت سے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم استقامت سے رہنے والوں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ دیکھا عزیزان من، نصرت کیسے ملتی ہے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء کا ترجمہ آپ دیکھیے کہاں ہو جائے۔ ہاں، انہیں نصرت ملتی ہے۔ کہا ان فی ذالک، بات ساری یوں ہو رہی تھی جیسے جذباتی ہو رہی تھی۔ ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، یہ جو ہم نے بات کہی ہے، بات تو کوئی جنگ بدر کی سی تمہیں نظر آئے گی۔ یہ لفظ عبرت عجیب ہے عربی زبان کا۔ عبرہ ان کو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ منزل ہماری ہوتی ہے وہاں جانا، ابتدا کرتے ہیں ادھر سے، ہر وہ چیز کہ جس سے بات نگاہ اس کے اوپر ٹھہری ہوئی ہو اور مقصود ہو اگلا سرا، اسے عبرت کہتے ہیں۔ کہا بات جنگ بدر کی ہو رہی ہے، اسے ایک ہسٹری کے اندر کرانیکل یا ایک نیوز کی حیثیت سے نہ پڑھ لیجئے کہ 1300 سال پہلے جنگ بدر میں یہ ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ہم آج کرتے ہیں، ان سارے واقعات کے متعلق ہم سمجھتے ہیں اس زمانے میں ہو گیا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تو وہ پل ہے جس کو عبور کر کے تم نے منزل پہ پہنچنا، یہ کوئی کہانی نہیں کہ اس دور سے متعلق ہے، تم سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تم سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ ابدی حقائق ہیں، یہ وقتی ہنگامی چیزیں نہیں ہیں۔ ان سے تم اپنے حالات کو سامنے رکھ کے نتیجے کے اوپر پہنچو، لیکن کون پہنچے گا؟ اولی الابصار، صاحبان عقل و بصیرت پہنچ سکیں گے اس نتیجے کے اوپر۔ کیا چیز اس راستے میں حائل ہوگی؟ عظیم چیزیں آ رہی ہیں بیٹا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ٹھیک ہے، یہ متاع حیات، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کے ڈھیر، قبل میں بندھے ہوئے گھوڑے، بڑے بڑے کوتل، انعام، مویشی، ریوڑ، کھیتی باڑی، یہ تمام چیزیں مذہب کی دنیا سے پوچھو تو قابل نفرت، دین سے پوچھو زین، وجہ زینت۔ کیا فرق ہے عزیزان من مذہب کا؟ دنیا کے کسی اہل مذہب سے پوچھو، دنیا کی ہر جاذبیت اور کشش کو وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ترک دنیا، ترک لذات، ترک خواہشات، اللہ والوں کی نشانیاں یہ دین ہے۔ زین للناس، قابل زینت کی ہیں یہ ساری چیزیں، اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ ہیں۔ سورہ الاعراف 7/32، 7/32، بڑے زوردار الفاظ ہیں۔ دیکھیے مذہب کی جڑ کاٹ رکھ دیتا ہے دین۔ کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق، ان سے پوچھو کون ہے وہ جن چیزوں کو ہم نے دنیا میں وجہ زینت بنایا ہے انسانوں کے لیے، کون ہے وہ جو ان کو حرام قرار دے سکتا ہے؟ کتنے دھڑلے سے یہ کہا، پوچھو ان سے، ہم ان کو وجہ زینت قرار دیتے ہیں، کون ہے جو ان کو حرام قرار دیتا ہے؟ ہمارا ملا اٹھتا ہو کہتا ہے ہم قرار دیتے ہیں، کر لو کیا کرتے؟ ہر وجہ زینت چیز حرام،
تشف سے جفر کے نقشے باندھتے ہیں سب ماتھے کے اوپر. یہ حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ انفیریارٹی کمپلیکس. خود حاصل نہیں ہوتی، جنہیں حاصل ہوتی ہے ان کو دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں. کھو لین کی تو ہمت نہیں ہوتی، کمانے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے بعد سوائے اس کے گالیاں دے آدمی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا حرام. قرآن کہتا کل من حرم الزنا. بڑا عجیب انداز ہے کہنے کا. کہو کون ہے وہ جس کو یہ جرت ہو سکتی ہے ہم جنہیں وجہ زینت بنائیں انہیں حرام قرار دے وہ. اور تماشا یہ کہ یہاں ان چیزوں کا استعمال، سونے کا، ریشم کا، ان تمام چیزوں کا، یہ حرام قطعی. اور جنت میں یہی چیزیں ہیں جو قرآن نے گنائی ہیں کہ سب ملیں گی. لاؤ یعنی سارا حرام ملے گا. سارے قرآن میں آپ دیکھیے تفاصیل جتنی دی ہوئی. صاحب یہ یہاں تو مندری تک حرام، وہاں وہ کہتا ہے یہ برتن جو ہیں یہ سونے اور چاندی کے ہوں. اس سے چاندی سے گلاس پانی پی لو، گلاس سے باہر جو کچھ ہونا تو تین باری نہ ہونا پہنتا. وہ کہتا ہے وہاں جنت میں وہ تمام. عزیزان من دیکھو مذہب کی سطح پہ دین آتا ہے تو کیفیت کیا ہو جاتی ہے. مان حرم زینت اللہ اللہ. لیکن بات آگے آئی. دیکھیے دین کہاں شروع ہوتا ہے. کہتا ہے یہ سارا کچھ سمجھ لینے کے بعد کہ بڑی وجہ زینت ہے، وجہ باش کشش ہے. سن لو ذالک متاع الحیات الدنیا. لیکن یہ اسی دنیاوی زندگی کے لیے ساز و سامان حیات ہے، اور زندگی نے تو آگے بھی چلنا ہے. اگر اسی کو تم نے منتہا اور مقصود سمجھ لیا تو پھر یہ چیزیں جن کو حلال سمجھتی ہو تم وہ بھی حرام ہو گئی. منتہا و مقصود یہ نہیں ہے عزیزان. گھوڑا مضبوط فربا اچھا چلنے والا ہونا چاہیے، سبل میں باندھنے کے لیے نہیں، سفر کے لیے، سواری کے لیے، مقام مقصود پہ پہنچانے کے لیے. انہی کو مقصود بھی ذات سمجھ لیا تباہی کا موجب. فتنہ کن قرآن کرتا ہے. مقصود بھی ذات نہیں، کسی مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ. اور اگر یہ چیز اس مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بننے کی بجائے اس مقصد کے راستے میں سنگے گراں بن کر حال ہو جائے، ان میں سے ہر چیز حرام اور حرام قطعی. بات اتنی ہے کہ جب ٹائی آگے پڑ جائے ان چیزوں میں جو وجہ کشش ہیں اور ان چیزوں میں جو آپ کے لیے مستقل اقدار حیات اس نے گنائی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد صرف فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون سی چیز جو ہے وہاں قربان کر دی جائے گی، کون سی چیز باقی رکھی جائے گی. ان چیزوں کی کشش اور جاذبیت غالب آ گئی اور آپ نے کوئی مستقل قدر چھوڑ دی، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی. وہاں اگر آپ نے ان کو چھوڑا اور اس کو برقرار رکھا، یہ ساری چیزیں آپ کی جتنی بھی ہیں اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بن گئیں. پانی کشتی کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. لیکن اگر وہی پانی غالب آ جائے کشتی کو تو وہی ڈبا کے رکھ دیتا ہے. دیکھیے قرآن کس طرح سے کنٹراسٹ پیش کرتا ہے. 9/24 یہاں سب گنائے تھے نا، مال و بال بچے، خیش و اقارب، مال و دولت، کاروبار، یہ سب چیزیں گنائی تھی نا وجہ زینت. لیجئے 9/24 اور گنتے چلے جائیے. کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. ان سے کہہ دو، اعلان کر دو، سن رکھو دل کے کان کھول کر کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، بیویوں کے خاوند، تمہارے خیش و اقارب، یہ مال کے جن کو تم اس طرح سے اکٹھا کرتے ہو، یہ سوداگری، یہ کاروبار کہ جن کے مندہ پڑ جانے سے تم اس قدر گھبراتے ہو، یہ بڑے بڑے محلات تمہارے رہنے کے کہ جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں جنہیں ہم نے یہاں کہا ہے کہ زینت وجہ زینت ہیں، ان سے کہہ دو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی راہ میں مانے ہو گئی، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ خدا پھر اپنے فیصلے کو لے کر آ جائے.
وہ فیصلہ دوسری جگہ کہا ہے اس نے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا تکونوا امثالکم، پھر تمہاری جگہ ایک اور قوم آ جائے گی اور وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں برادران عظیم جن کو وجہ زینت یہاں گنایا گیا ہے، ان تمام چیزوں کو گنا کے کہا ہے ٹھیک ہے وجہ زینت، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس راستے کے اندر حائل ہو گئی تو پھر یہی نہیں کہ وجہ زینت یہ نہیں رہیں گی، پھر انتظار کرو اس کے نتیجے کا، پھر اس کے بعد تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، استبدال قومی، استخلاف قومی، دوسری قوم آ جائے اور پھر یہ کہہ کے کہ وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ یوں ہی ایک قوم کی جگہ دوسری قوم آ جایا کرتی ہے، دوسری قوم وہ ہوا کرتی ہے جو ان سے بہرحال کسی نہ کسی ناؤ سے اونچی ہوا کرتی ہے۔ انتظار کرو پھر اس چیز کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیا بات کہہ دیا یہاں، فاسقین کہہ دیا۔ کامیابی اور کشاد کی راہیں اس قوم پہ نہیں کے سامنے نہیں اٹھا کرتی جو فاسق ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ پھل مثلا آم، ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، آخر تک وہ اسی طرح سے رہتا ہے، پکتا ہے، پھر آپ اس کو اتارتے ہیں اور کھاتے ہیں، نہایت عمدہ لذیذ پکا ہوا کھاتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتی ہیں یہاں تک پہنچنے کے بعد پھٹ جاتے ہیں، اندر کا ان کی گٹھلی یا مادہ ایک طرف کو نکل جاتا ہے۔ یہ جو پکنے سے پہلے ہی اپنے پیٹرن کو چھوڑ کے بیچ میں سے دوسری طرف کوئی چیز نکل جاتی ہے اسے فاسق کہتے ہیں عربی زبان۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ پھلوں کے اندر، پھلوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور ان کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اگر ان کی نشو و نما برابر برابر ہو دونوں کی، جیسے اندر وہ بڑھنا شروع ہوئے ویسے ہی اوپر کا چھلکا جو ہے مضبوط ہوتا چلا جائے، پھیلتا چلا جائے، دونوں کی یکساں طور پہ اگر نشو و نما ہو، پھل اپنی آخری شکل تک پک جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کی نشو و نما میں فرق پیدا ہو جائے، اندر کی چیزیں زیادہ پھیلتی چلی جائیں، باہر کا چھلکا جو ہے کمزور رہ جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اندر کی چیز دوسری طرف نکل جاتی ہے، وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ عزیزان مان، مستقل اقدار اور طبی زندگی کے ساز و سامان کے اندر اگر اس قسم کی پیرل نشو و نما ہوتی ہے، پھل پک جاتا ہے۔ اگر ان کے اندر ڈسپیرٹی ہو جاتی ہے، ایک زیادہ نشو و نما پاتی ہے، دوسری نیگلیکٹ ہو جاتی ہے، تو پھل کا چھلکا پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پھل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان دونوں کے اندر توازن رکھنا جو ہے یہ ہے جسے آپ دین کہتے ہیں۔ یہ پھل کے چھلکے بڑے اچھے تھے، یہ مال و متاع، زن و فرزند، یہ بڑے بڑے محلات، یہ تمام جاذبیت کی چیزیں ٹھیک تھیں، ضروری تھا ان کا ہونا، سفر کے لیے گھوڑے کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ان دونوں میں توازن نہ رہے، ایک ان میں سے زیادہ طریقے کے اوپر چلا جائے، آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ جسے ہم عبادت کہتے ہیں، جسے ہم اس قسم کی نیکی کہتے ہیں، وہ اگر زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو بہت اچھی بات ہونی چاہیے نا۔ اپنے دل سے نہ پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ یہ تو تصور ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت جسے آپ کہتے ہیں، یہی ہے نا جسے رہبانیت کہتے ہیں۔ وہ تو بالکل ہی دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، ہم تن پوری زندگی بذام خیش عبادت کے اندر جذب ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تصور حیات ہمارا دیا ہوا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ذہن سے وضع کیا ہے۔ رہبانیت نبتدعوہ، انہوں نے خود اپنے ذہن سے یہ تصور پیدا کرتا ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر اوپر کا چھلکا نہیں ہے، پھل پہ چھلکا ہے اور وہ کمزور رہ گیا ہوا ہے، پھل نہیں پک سکتا۔ یہ خانقاہیت اور رہبانیت کی زندگی چھلکے کو ترک کر کے پھل کو پکانے کی ایک تجویز ہے، نہیں چل سکتی، قرآن کہتا ہے۔ اسی کا نام ہمارے ہاں تصوف ہے عزیزان من، چھلکے کو چھوڑ کے پھل کو پکانا چاہتے ہیں۔ قرآن ہے اس کو یہ اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز بتاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں اس پھل کو پکانے کے لیے ذریعہ اور مقصد بنتی ہیں، نہایت ضروری ہے، اگر یہ اس کے راستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان سے زیادہ تقریبی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، اس زندگی کے لیے یہ متاع حیات ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، یاد رکھو نظام خداوندی کے مطابق وہ مقام جہاں جاتا ہے کوئی کارواں، جہاں جا کے سستاتا ہے،
جس درخت کے نیچے جا کے ٹھہرتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جب ان دو چیزوں میں ٹائی آ کے پڑے تو اس وقت پھر یہ چیز دیکھ لو تم کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ سامان اور ساز جو اسباب اور ذرائع تھے یہی مقصود بھی ذات بن جائیں اور مقصد جو ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالک، کہا تمہیں بتاؤں اس وقت پھر ان سے بہتر کون سی چیز ہو جائے گی؟ یہ جنہیں تم نے اپنے ہاں سب سے بہتر قرار دیا ہے ان سے بھی بہتر آؤ تمہیں بتاؤں کیا چیز ہو۔ للذین اتقوا، وہ لوگ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں، عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، خدا کے قانون کے مطابق ان کا نتیجہ یہ خاص اصطلاح ہے اس قوم کے لیے ریگستان کی رہنے والی، دھوپ میں سڑ جانے والی، جن کے ہاں تھوڑا سا جھاؤ اور بیری کے درخت کا سایہ بھی ان کے لیے بڑے مغتنمات میں سے ہوتا تھا، اتنے بڑے صحرا میں گھنے باغات کے سائے، ان کے نیچے ہر وقت آب رواں، یعنی زندگی کی شادابیاں اور خوشگواریاں، اس کا تمثیلی بیان ہے۔ یہ متشابہات کی آیات ہیں، یاد رکھیے گا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے خود کہا ہے، جہاں جنت کا بیان ہے کہا ہے مثل الجنت اللہ، جس جنت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو۔ تو اگر یہ چیز ہو سایہ اور ٹھنڈ اور ٹھنڈا پانی، تو حضرت بال میں نے دیکھا سردیوں کے زمانے میں کشمیریوں کے ہاں جو وائز واز کہہ رہا تھا، برف پڑی ہوئی یخ بستہ، وہ ان بیچاروں کے پاس غریب بہت کپڑے اتنے ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹھٹ رہے تھے سب کچھ۔ وہاں اگر ان سے کہا جائے کہ جنت وہ ہوگی جہاں سایہ ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا، بالکل سورج نہیں نظر آئے گا، وہ پوچھو نہیں، وہ کہیں گے نہ ساڑی کہاں گیا چنگی جدے چار پتے پائے انہیں۔ وہاں وہ واز کہہ رہا تھا گرم گرم چائے وہاں ملے گا جی، بہت اچھا، آگ وہاں تاپنے کے لیے ہوگا جی، لحاظ بہت اچھا اچھا اللہ میاں تم لوگوں کو دے گا، ہاں سورج کی گرمی ہوگی، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے تو مثال سے بات واضح کرنی ہے، زندگی کی خوشگواریاں اور شادابیاں ساری کی ساری اس میں رہو گے۔ ازواج مطہرۃ، پھر وہ بات آ گئی، پھر وہی ترجمہ ہمارے یہاں زوج کا بیوی، یہاں تو ہمارے ہاں تو میاں زوج ہوتا نہیں، زوجہ ہی ہوتی ہے، ساڑھے زوج تو ہوتا ہی نہیں، ساڑھے اکو پہیے والی گڈی لگی پھر دیا لگی کہ تو پھر دیا گئی ہے، چراج ٹوٹی پی ہوئی ہوں ہے۔ عربی زبان میں نہیں قرآن عزیزان ایمان، قرآن نے خود خامند کے لیے لفظ زوج استعمال کیا ہے۔ سورہ مجادلہ کہا ہے کہ دیکھو وہ عورت جو آ کے اپنے زوج کے متعلق تم سے شکوہ شکایت کر رہی تھی، فریاد اپنی کر رہی تھی، زوج کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ رفیق حیات۔ اور رفاقت کے اندر یہ رفاقت کی ایک شکل ہے جسے آپ میاں بیوی کی رفاقت کہتے ہیں عزیزان من۔ رفاقت کی تو دنیا کے اندر بے شمار شکلیں، اور بہترین رفاقتیں تو وہ ہوتی ہیں جو ایک نظام، ایک گروہ، ایک جماعت کے اندر ہم آہنگی فکر و نظر سے پیدا ہو۔ جنت میں جہاں ازواج کا ذکر آیا ہوا ہے وہ ہم آہنگ اور ہم رنگ رفقا ہیں، وہاں کے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، صرف میاں بیوی کی بات نہیں۔ میاں بیوی ہو جانا رفاقت کے لیے معنی نہیں ہے، لیکن یہ باہر آگے بڑھ جائیے، اچھا یہی ہے۔ ازواج مطہرۃ، بڑی چیز، رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بات بہت بڑی آ گئی۔ رضوان من اللہ، ہمارے ہاں تو یہ چیز بھی عام زبان کہ صاحب اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے جی، خوشنودی یہ باری تعالی بہت بڑی چیز، اسی کا ترجمہ رضائے خدا بندی، سمجھ لیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنا، اپنے مولا کو راضی کرنا، سارا مقصد یہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو راضی کر دو، گویا خدا بھی روح جاتا ہے، اسے راضی بھی کیا جاتا ہے، اس کی خوشنودی اس کو خوش کیا جاتا ہے۔ سارا تصور وہ جو یہاں کے بادشاہ کا تھا، خوشنودی کا تصور برادران عزیز نہیں۔ رضا رضوان جسے قرآن نے دوسرے باب میں یہ کہا ہے، خوشنودی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آج وقت ہو گیا، اسے اٹھا رکھنا چاہیے۔ بات ذرا غور طلب بھی ہے، تفصیل طلب بھی، آئندہ پہ ہم اسے اٹھا رکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 14ویں آیت تک آئے، کافیہ اور ردیف کو چھوڑ کر آخری چیز جو تھی
انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو پھر دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.